کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے، جہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ سکون ہو، برکت ہو، خوشیاں ہوں، اور رشتوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ پیار ہو، اور آپ کا گھر جو ہے وہ برکتوں سے اور رحمتوں سے بھرا ہو۔ تو آج ہم بات کریں گے ایسی 6 عادتوں کے بارے میں جو آپ کے چھوٹے سے، پیارے سے یا بڑے سے، جیسا بھی گھر آپ کے پاس ہے، اس کو جنت بنا دیں گے۔ تو 6 عادتیں جو ہیں وہ جلدی جلدی ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پر جی۔ ایک معمولی سی چھوٹی سی میری دعوت تھی، تو ہم لوگ یہاں پر جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں، بچوں کے کپڑے شپڑے نکال رہے ہیں، ساتھ ساتھ جی میں باتیں کرتی ہوں۔ اپڈیٹ میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ آج دعوت دعا کا دن، جی میں اپنی ماما کی طرف جاؤں گی۔ تو جی 6 ایسی کون سی عادتیں ہیں جن سے آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ جنت بنا سکتے ہیں۔ سم ٹائم آپ کئی گھروں میں جاتے ہیں نا، چاہے وہ بہت بڑے ہوں، لگژری لائف ہو ان کی، اچھے ڈیکور پڑے ہوں، وہاں پہ اچھا سارا کچھ سیٹ اپ ہو، اچھا فرنیچر ہو، لیکن وہاں پہ آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اور ایز کمپیئر اگر آپ جو ہے وہ کسی ایسے چھوٹے سے گھر میں چلے جائیں جہاں پر جو کوئی ایک لگژری فرنیچر نہ ہو، کوئی اتنے بڑے جو ہیں وہ چیزیں نہ وہاں پہ ہو، لیکن وہاں پر سکون آپ کو بہت محسوس ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص برکت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ نے اپنے گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو اس پوائنٹ پر جی آپ عمل کر لیں، نماز کی پابندی۔ نماز ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ رحمت جو ہے نا وہ ہمارے گھروں میں لے کر آتی ہے۔ نماز جو ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی آپ کو پتہ فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، دل کو نرم کرتی ہے جی نماز، لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ہمارے گھروں میں برکت آتی ہے اگر ہم نماز ادا کریں۔ اگر آپ سے ساری نماز نہیں پڑھی جا رہی، ساری نمازیں آپ مکمل طور پر ادا نہیں کر پا رہے، تو آپ فرض سے سٹارٹ کر لیں، 1 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، لیکن آپ جو ہے وہ اپنے گھروں میں نماز کی پنچویلٹی کریں۔ ہم بڑے اگر نماز پڑھیں گے تو ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ بچے بھی فالو کریں گے۔ تو نماز آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ آپ کے گھر کو پیاری سی جنت بنانے میں جو ہے نا نماز کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ نے نماز جو ہے نہیں چھوڑنی۔ دوسری عادت جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو میں لازمی کرتی ہوں، صبح کا جو اپنا آغاز ہے، جس ٹائم مرضی آپ کا فجر کے بعد اگر آپ دوبارہ جو ہے وہ سو گئے ہیں، اس کے بعد جب بھی آپ کا صبح کا آغاز ہو رہا ہے، فجر کے ٹائم پہ اگر آپ اس ٹائم پہ تلاوت نہیں لگا سکتے، تو جب بھی آپ صبح اٹھیں اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو ریڈی کرتے ہوئے، جو وہ تلاوت جی ضرور سنیں۔ وہ تلاوت میں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، سورہ یاسین ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین جو ہے وہ دل ہے، سورہ رحمان جو ہے وہ بیماریوں کا حل ہے، ٹھیک ہے، اور جی سورہ بقرہ سے آپ کے گھر میں جو ہے وہ جنات اور شیطان، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ آپ دور رہتے ہیں۔ اسی طرح رزق کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ایک صورت آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہوئی ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں کوشش کریں کہ تلاوت ضرور کریں، اپنے صبح کا آغاز جو ہے وہ تلاوت سے کریں، آپ کے دل کو بھی جی سکون ملے گا، گھر میں بھی جو ہے وہ ایک سکون ہوگا۔ تھرڈ پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو چھوٹا سا جو ہے وہ ایک جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہیں نا، گھر میں خوشیاں، برکتیں، سکون چاہتے ہیں نا، تو گھر میں نرمی سے بات کریں، محبت سے بات کریں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، سب لوگوں کو جو ہے نا وہ گھر میں نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ گھر میں جو انسان نرمی سے محروم ہے وہ بندہ خیر سے بھی محروم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نرمی سے محروم ہیں نا تو آپ پھر خیر سے بھی محروم ہیں۔ گھروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہوتی ہیں، اور جب ہمیں کنٹرول نہیں رہتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، اور دلوں میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ پھر جب ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو بھی برکت ہمارے گھر میں کہاں سے آنی ہے؟ تو سب سے امپورٹنٹ نا، آپ اپنے دل کو نرم کر لیں، اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول کریں، خاموشی اختیار کر لیں۔ آپ کو کوئی جو مرضی کہہ رہا ہے نا، آپ 1-2 منٹ کے لیے چپ کر جائیں، آرام سے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں، آرام سے جا کے اس کو کہیں کہ بھی یہ بات آپ نے کہی ہے مجھے اچھی نہیں لگی۔ تو تھرڈ پوائنٹ پہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ عمل کرنا ہے، غصے پہ کنٹرول رکھیں، ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کریں، اور سب جو ہے سب لوگوں کو دل سے معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہر کسی سے جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے، آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں تو نیکسٹ پرسن بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے نرمی سے سب سے بات کریں گھر میں، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اور اس سے جو ہے وہ آپ کے گھر میں بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ آپ ایک دفعہ اس چیز کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، 4تھ ہیبٹ جو ہے ہمارے گھر کو جو جنت بنا سکتی ہے وہ جی رزق حلال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال بہتر ہے جسے انسان قناعت کے ساتھ خرچ کرے۔ اپنے بچوں کو جو ہے آپ چاہے جتنی بھی لگژری لائف دے دیں، لیکن اگر وہ رزق حلال سے نہیں آئی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی خوشی نہیں ہے۔
کوئی برکت نہیں ہے. یقین مانیں چاہے اللہ تعالیٰ اس زندگی میں آپ سے جو ہے وہ اس چیز کا نہ پوچھے، لیکن آئندہ آنے والی زندگی میں آپ سے اس کا جو ہے وہ ضرور پوچھا جائے گا. اور اگر آپ رزق حلال کی طرف نہیں جائیں گے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط وے استعمال کریں گے، تو ہمارے بچوں میں بھی یہی چیز ڈیولپ ہوگی اور نسل دار نسل جو ہے نا وہ یہ چیز چلتی رہے گی. تو آپ نے رزق حلال جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے گھر میں رزق حلال ہو. 5ویں چیز بہت امپورٹنٹ ہے، شکر گزاری. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا وہ شکر گزاری کریں. شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیتا ہے، یقین مانیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے ان چیزوں سے نوازتا ہے جن کا میں نے سوچا بھی نہیں ہوا تھا. تو شکر گزاری جو ہے وہ ضرور کریں، خود بھی شکر ادا کریں، اپنے بچوں میں بھی یہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ کریں. بلیو کریں اگر آپ نے لوگوں کی حالتیں دیکھنا ہے تو ہاسپٹل جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کے حالات دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں، پاؤں، ہاتھ سلامت سب کچھ دیا نا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا نہ بھولیں. رات کو سوتے ہوئے شکر کریں کہ ہم اپنی چھت کے نیچے سو رہے ہیں. صبح اٹھتے ہی شکر اللہ تعالیٰ کا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہماری جو ہے وہ آنکھیں کھولی اور ایک نیا دن دیا ہمیں کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، تیرے لیے کچھ کر سکیں. تو شکر گزاری جو ہے وہ آپ نے مسٹ کرنی ہے. سب سے ہمارا جو ہے وہ لاسٹ پوائنٹ ہے، گھر میں قرآن اور دعا جو ہے وہ مسٹ کریں. دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، آپ نے سنا ہے. اور قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن کی اہمیت ہم سب کو پتہ ہے، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے جو ہے وہ ہمارے قبر میں جو ہے وہ روشنی بھی ہوگی. تو آپ نے قرآن جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے اور جتنی ہو سکے دعائیں مانگا کریں، کیونکہ دعا جو ہے وہ ہماری تقدیر کو جو ہے وہ بدل دیتی ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ وضو کریں نوجوانوں کی طرح، نماز پڑھیں بوڑھوں کی طرح، اور دعا مانگے بچوں کی طرح. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گر گڑا کے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنیں گا. یہ تھا پیارا سا ولاگ. میرا ویکنڈ تھا، مووی شووی دیکھنے گئے، دعوت کے بعد اپنی ماما کے گھر اسٹے کیا، اور اب میں آ چکی ہوں گھر. اور یہاں پر سکون سے سوتے ہیں. 1 بج چکا ہے، بچے بھی سو چکے ہیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.